الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کا آغاز ہے اور اس کی پہلی آیت سے آج سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورۃ المؤمنون تھی، پارہ نمبر 18۔ دو باتیں حسب ترتیب ہم پہلے سمجھیں گے، ایک ربط دونوں صورتوں کا اور دوسرا خلاصہ۔ ربط سورہ نور بسورہ مومنون۔ نمبر 1، سورہ مومنون میں علم المخاصمہ تھا۔ مخاصمہ کے معنی آتے ہیں آپس میں بات چیت کے، علمی بحث مباحثہ، اور اس صورت میں علم الاحکام ہے۔ نمبر 2، سورہ مومنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم سے انسان کے مکلف ہونے کا بیان تھا۔ اب اس صورت میں احکام تکلیفیہ کا بیان ہے، یعنی اس صورت میں یہ بتایا کہ انسان مکلف ہے، اب یہ بتائیں گے کن کن چیزوں کا مکلف ہے۔ حاضی مبتدا محذوف نکالیں دوستو۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ صورت ہے کہ ہم نے اسے اتارا۔ ہا ضمیر کے نیچے لکھے الفاظہا، ہم نے اتارا کس کو؟ اس کے الفاظ کو۔ وہ فرضناہا، اس ہا ضمیر کے نیچے لکھے احکامہا، اور ہم نے فرض کیے اس کے احکامات بھی۔ سمجھ گئے؟ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اتارے اس کے اندر واضح احکامات، واضح نشانیاں۔ آیات سے مراد یہاں احکامات ہیں۔ لعلکم تذکرون، حکمت انزال، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، لکھے حکم اول حد زنا، حدود وہ سزا جو شریعت خود طے کر لے۔ اگر نعوذ باللہ ایک مرد عورت آپس میں بدکاری کر لے تو ان کو سزا کیا ملے گی؟ اگر یہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا الگ ہے جو رجم ہے، سنسار کرنا، اور اگر غیر شادی شدہ کر لے تو اس کی سزا 100 کوڑے مارنا ہے، جو قرآن میں یہاں ذکر ہے۔ تو الزانیۃ والزانی، اس کے نیچے لکھے حکم اول حد زنا، بدکارہ عورت اور بدکار مرد کیا سزا ہے؟ فرمائے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس کے نیچے لکھے شعبہ نمبر 1، شعبہ نمبر، پہلی سزا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہاں عورت کا تذکرہ پہلے ہے، الزانیہ، ایسے عموماً تو ہر جگہ مذکر کا تذکرہ، مرد کے تذکرے پہلے، لیکن یہاں عورت کو، مؤنث کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی علت بڑی اہم لکھی ہے کہ بدکاری گناہ ہے دونوں کے حق میں، لیکن عورت سے اس کا سرزد ہونا وہ بدترین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت فطری طور پہ باحیا ہے، اور باحیا انسان اگر کوئی گناہ کر لے تو وہ اس کے حق میں اور زیادہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وجہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھیں، جہاں چور کا تذکرہ ہے والسارق والسارقہ، کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت، وہاں مرد کا تذکرہ پہلے، اور یہاں الزانیہ میں بدکارہ عورت کا پہلے۔ اس کی وجہ یہ قلت یہ بھی لکھی ہے کہ چوری میں عموماً کردار جو ہوتا ہے وہ مرد کا مقدم ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ عورت بھی چوری کرتی ہے لیکن اس کو بھی منصوبہ مرد بنا کے دیتا ہے۔ اور بدکاری کے اندر جب تک عورت خود دواعی نہ کرے اور مرد کو اپنی طرف مائل نہ کرے تو عموماً وہ اتنی جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا۔ تو اس جرم کی ابتدا میں کردار عورت کا زیادہ ہے، اس جرم کے اندر مرد کا زیادہ ہے۔ دیکھیں،
تو ان کو 100 کوڑے لگائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. شعبہ نمبر 2. اور نہ پکڑے تمہیں بہما ان دونوں کے معاملے میں رأفتٌ ترس فی دین اللہ اللہ کے قانون میں. دین کا ترجمہ لکھ کے قانون. اب اللہ کا قانون ہے کہ ان کو یہ سزا دے, تو اللہ پاک نے فرمایا تم پر ترس غالب نہ آئے. کیا چیز؟ ترس. انسان ہے نا, اب جیسے کوئی کسی مجرم کو مار رہا ہے, وہ چیخے چلائے فریاد کرے تو کہیں گے بھائی چھوڑ دو یار, چھوڑ دو. فرمایا تم پر ترس غالب نہ آئے, اس لیے کہ یہ معاشرتی گناہ ہے. آپ آج نرمی کریں گے, معاشرے میں یہ گناہ عام ہو جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. شعبہ نمبر 3. اور چاہیے کہ عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت, عذاب سے مراد کیا ہے؟ سزا. طائفۃ من المؤمنین, موجود رہے ایک جماعت ایمان والوں کی. اس طرح چھپ کر اندر کمرے میں سزا نہ دے, ورنہ عبرت نہیں ہوگی, بلکہ سب کے سامنے ایک مجمع میں اس کو سزا دے, تاکہ ایک کے انجام کو دیکھ کر باقی خود توبہ کر لیں. شریعت کے احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں دوستو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. حکم دوم نکاح زوانی. حکم دوم نکاح زوانی وغایت شناعت زنا. ایک تو یہ بتائیں گے کہ جو بدکار مرد عورت ہیں ان کے نکاح کی ترتیب کیا ہے. دوسرا یہ کہ اس فعل کی جو قباحت اور برائی ہے وہ کس درجے کی. یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ اور ناپسندیدہ امر ہے کہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. بدکار مرد وہ نکاح نہیں کرے گا مگر بدکارہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. دیکھیں, والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور بدکارہ عورت وہ زنا نہیں کر سکتی مگر یہ کہ بدکار مرد یا مشرک سے. وحرم ذلك علی المؤمنین. اور حرام کر دیا گیا ذالک, ذالک کے نیچے لکھے بدکاری, زنا. اس زنا کو حرام کر دیا گیا علی المؤمنین, کن پر؟ ایمان والوں پر. اب یہاں بات تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ بدکار مرد اگر نکاح کی طرف آتا ہے یا بدکارہ عورت نکاح کی طرف آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے لیے بدکار ہی ڈھونڈیں گے. حالانکہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی, عرف بھی ایسا نہیں ہے. عموماً انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جب بہتری کی طرف آتا ہے تو ایسے فرد کو تلاش کرتا ہے جس میں وہ جرم نہ ہو, تاکہ گناہ زندگی سے نکلے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ لا ینکحو, کہ یہ نکاح نہیں کریں گے مگر اپنے ہی جیسے بدکاروں سے. ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ لا ینکحو ای طبعاً. طبعاً کے معنی کیا ہے؟ طبیعت, فطرت. ایسی ایک بدترین چیز ہے کہ جب بندہ اس گناہ میں لگتا ہے تو اس کی طبیعت پھر گندے مرد اور گندے عورتوں کی طرف جاتی ہے. پھر وہ اپنے جیسے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, تاکہ میں بھی گناہ کرتا ہوں اس طرح اور بے حیا بن چکا ہوں تو مجھے اسی طرح ملنا چاہیے, ملنی چاہیے. تو یہ اشارہ لا ینکحو سے مراد یہ نہیں ہے کہ نکاح ہو نہیں سکے گا, ہو تو سکتا ہے, لیکن ان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا مطلب یہ لکھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ نفی لیاقت ہے. نفی لیاقت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس کو پاک عورت ڈھونڈ کر دی جائے, لہذا اس نے گندگی کی ہے, اس کو گندگی میں پھینکا جائے. یہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے تاکہ اس کو ذرا احساس ہو جائے, تو نفی لیاقت کی ہے. تیسرا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا جو ہوتا ہے, یعنی جو بدکار ہوتا ہے, تو اس کے لیے پاک عورتیں ملنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ
تکوینی طور پہ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ لہٰذا پھر جب یہ ڈھونڈنے نکلتا ہے یا ایسی عورت کے لیے نکاح کا سلسلہ جب بننا شروع ہوتا ہے تو کوئی پاک صاف مرد یعنی اتنی آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہو سکے گا. تینوں باتوں کی گہرائی میں جائے تو ایک احساس بٹھایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر اس نافرمانی کی طرف جاؤ گے تو اس انجام کو سامنے رکھو، یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ. انسان احتیاط کریں تو پاک صاف زندگی گزاریں گے تو پاک صاف عورتیں نکاح کے لیے ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ والذین یرمون المحصنات، لکھے حکم سوم حد قذف. حد قذف کسی پر تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، کسی کو کہہ دیا کہ وہ تو بدکار ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پہ، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے. آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ صرف الزام لگانے سے سزا نہیں ملتی، بلکہ ہر ایک کے لیے پھر آپ کو گواہ چاہیے اور اس کا ایک نصاب طے ہے کتنے گواہ. تو 4 گواہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر نہیں ملے اور تہمت آپ نے لگا دی، فجلدوہم 80 جلدہ، فرمایا اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور اب کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. نیچے لکھے معاملات میں. کس میں؟ معاملات کے باب میں اس کی گواہی قبول، احناف کے نزدیک معاملات میں، باقی ائمہ کہتے ہیں کسی چیز میں بھی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں معاملات جیسے کہ تجارت ہے، بیع و شراء ہے، اس میں نہیں ہوگی، لیکن دیانات میں، دین کے معاملے میں قبول ہوگی. جیسے رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، لوگ چاند دیکھتے ہیں نا، تو اگر ایک شخص آ کے کہے جی مجھے چاند نظر آیا، دوسرا کہے مجھے بھی نظر آیا، اب ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو قاذف تھا، جس پر حد جاری ہو چکی ہے، تو یہاں قبول کر لیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ پکے نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دے. اس کے نیچے لکھیں حکم چہارم لعان. کیا ہے؟ لعان. اب لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے پر کوئی اگر تہمت لگا دے، اور تہمت ایسے نہیں ہو، اس کی آنکھوں کا مشاہدہ ہو لیکن گواہ نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ آ کے اگر کہے کہ جی میں تو خود دیکھا ہے کہ وہ اس فعل بد میں مبتلا ہے. جیسے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح میں نے اپنی اہلیہ کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ؟ کہا گواہ تو نہیں. آپ نے فرمایا 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے تہمت لگائی ہے. تو یہ رونے لگ گئے. تو اس موقع پر اللہ نے آیات لعان اتار دی. شوہر اور بیوی کے اندر یہ راستہ رکھا گیا کہ اگر شوہر تہمت لگائے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہو، تو پھر ان دونوں کو بٹھا کر ان کا لعان ہوگا، یعنی ان سے قسمیں لی جائیں گی. اگر کوئی قسم کھانے سے انکار کر دے گا تو وہ مجرم کہلائے گا، اس پر وہ سزا جاری ہو جائے گی. دیکھیں، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دے اور ان کے پاس پھر گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنی ذات کے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اس ایک فرد کی جو گواہی ہوگی وہ 4 گواہیوں کے برابر ہوگی. کس طرح؟ باللہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائے گا. کس کی؟ اللہ کے نام کی قسم کھائے گا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اور آخر میں کیا کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ جملہ کہے گا وہ مرد، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جائے اس پر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ، اور دفع دور کر دے گا عنہا اس عورت سے العذاب اس سزا کو، کب؟ ان تشہد کہ اگر وہ یہ گواہی دے دے 4 شہادات باللہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 مرتبہ قسم کھا کے، اور کہے کہ انہ لمن الکاذبین کہ یہ شوہر جھوٹا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ شوہر کی جب باری تھی تو وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچا ہوں۔ عورت کی جب باری آئے گی تو وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ میں عورت کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہا کہ اس پر یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہوا۔ جبکہ شوہر کے لیے الفاظ کیا تھے 5ویں مرتبہ میں؟ لعنت کے، اس کے لیے لعنت کے الفاظ تھے، اور شوہر کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے کیا ہے؟ غضب کے الفاظ، دونوں کے لیے بدل دیے گئے، اس لیے کہ لعنت ملامت عورت کے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ دن میں 20 مرتبہ لعنتیں کرتی، تو وہ الفاظ اس کو دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مرد اتنی جلدی کسی پہ لعنت نہیں کرتا، اور عورت جو ہے یہ اللہ کے غضب اور ان چیزوں سے ڈرتی ہے، تو اس کو وہ الفاظ دیے گئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لیکن شفقت خداوندی، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اس کے بعد محذوف نکالیں گے لَفَضَحَكُمْ، فضح یفضح کے معنی آتے ہیں رسوا شرمندہ کرنا۔ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو وہ تمہیں شرمندہ کر دیتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں۔ تو دیکھیں شریعت نے ایک مزاج دے دیا کہ نفس سے الزام لگا دینا یہ کسی کو مجرم اور سزاوار بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے، ایک نظام ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، لیکن زجر بر قاذفین و تسلی مغمومین، زجر بر قاذفین و تسلی مغمومین، تہمت لگانے والوں پہ زجر ہے اور جو غمزدہ لوگ ہیں ان کو تسلی۔ یہ مشہور واقعہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن پر منافقین نے تہمت لگا دی تھی، اور ان کی باتوں میں آ کر اور ماحول کا شکار ہو کر 3 مخلص صحابہ بھی ان باتوں میں شریک ہوئے، بعد میں توبہ کی انہوں نے اپنے اس فعل سے، چونکہ بڑا سخت معاملہ تھا کہ عام تہمت نہیں تھی بلکہ زوجہ مطہرہ پر لگی تھی۔ تفصیل کیا ہے وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں دوستوں، اس کا وقت نہیں ہے۔ سن 6 ہجری میں ہوا غزوہ بنو مستلق، اور آپ کی عادت تھی کہ ہر غزوے میں ایک زوجہ مطہرہ کو قرآن اندازی کر کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں ہار گم ہوا، واپس آئی، قافلہ نکل چکا تھا، پیچھے رہ گئی۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان سواد کے ساتھ، صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، وہ پیچھے رہتے تھے تاکہ قافلے سے کوئی چیز رہ گئی، ان کی نظر پڑ گئی تو یہ ام المومنین کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے ان کو قافلے تک لے آئے، اتنا معاملہ ہوا بس۔ منافقین چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، ان کو اپنے غلط کام کے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا تو باتیں پھیلانا شروع کی کہ نعوذ باللہ ام المومنین سے کوئی خیانت ہو گئی ہے یہاں، اس لیے وہ ایک نوجوان صحابی کے ساتھ جو ان کے محرم نہیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح بس وہ باتیں پھیلی اور اس سے سارا فساد بن گیا، تو پریشانی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے سورہ نور کی یہ آیات اتار کر ام المومنین کے حق میں قیامت تک کے لیے پاک دامنی اور طہارت کا اعلان فرما دیا۔ دیکھیں، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جو لوگ لے کر آئے بہتان، افک بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک چھوٹی جماعت تھی، عصبہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت، چھوٹی،
کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، یہ منافقین تھے۔ اچھا، عفق کے نیچے لکھیں تسلی نمبر 1، تسلی نمبر 1، اور عصبۃ منکم کے نیچے لکھے تسلی نمبر 2۔ یعنی یہ تسلی ہے، پہلے کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، پھر کہا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی لمبا چوڑا قصہ بھی نہیں، کم لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ اور ان کا جو سرخیل تھا، جو سردار تھا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، وہ اس نے سرداری کا کردار ادا کیا۔ 3 صحابہ جو اس میں باتوں میں آئے، 2 صحابی تھے، ایک صحابیہ تھی حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ عنہما، اور ایک حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا۔ ان تینوں نے توبہ کی فوراً پھر بعد میں۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبوا شرا لکم، تم اس معاملے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو، نقصان۔ تسلی نمبر 3، ظاہر میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نقصان کی بات ہے، لیکن آگے تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہے۔ نیچے لکھے نتیجے کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے؟ اس لیے کہ منافقین کا نفاق کھل جائے گا، جھوٹ کھل جائے گا، پھر قیامت تک طہارت اور صفائی قرآن میں بیان ہو جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر مرد، امرئن کے نیچے لکھے ہر مرد کے لیے وہی ہے جتنا اس نے گناہ کمایا۔ ما، ان میں سے ہر ایک کے لیے ما، وہ ہے اکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ، جس درجے کی جو بات کی جس نے، اس کو اتنی سزا ملے گی۔ بات سمجھو؟ اور والذی تولی کبرہ منہم، اور جو ذمہ دار بنا، کبرہ کا ترجمہ لکھ کے بڑے حصے کا، جو ذمہ دار بنا کس چیز کا؟ بڑے حصے کا، ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے۔ جس کا حصہ زیادہ اس کو ڈنڈے زیادہ پڑیں گے۔ تو والذی تولی کے نیچے لکھیں عبداللہ ابن ابی، لولا اذ سمعتموہ، لکھے مؤمنین کو ناصحانہ ملامت، مومنین کو ناصحانہ ملامت۔ دیکھیں لولا، کیوں ایسا نہیں ہوا، اس سمعتموہ، جب تم لوگوں نے وہ کہانی سنی، یعنی صحابہ کو خطاب ہے، وہ 3 افراد کو، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم لوگوں نے وہ باتیں سنی تو ظن کا ترجمہ لکھیں یقین کر لیتے، ظن یقین کے معنی میں ہے دوستو۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یقین کرتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے لوگوں کے بارے میں، خیرن، کس چیز کا یقین؟ خیر کا۔ فوراً کہتے کہ یہ منافقین کی باتیں ہیں، پیغمبر کی زوجہ مطہرہ سے یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ انسان کو دوستو اپنے عقیدت کے مراکز سے اتنی وابستگی ہونی چاہیے کہ کل کو اگر کوئی آپ کے بڑوں پہ، بزرگوں پہ، مقدسات پہ کوئی غلط بات کرے تو آپ کا ایمان اس درجے کا تو ہو کہ پہلے درجے میں آپ فوری طور پہ ان کو جھٹک دیں، بولے جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہے جی میرے پاس یہ کتاب ہے، میرے پاس یہ حوالہ ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، اس کے منہ پر تو انکار کر دیں، اس کو جھٹلا دیجیے تاکہ اس کی ہمت آگے نہ جائے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی آ کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے شیوخ کو، شیوخ طریقت کو، اساتذہ کو، اکابر کو، علماء کو، اکابرین وفاق کو کوئی بات کہتا ہے تو ہم بھی تکیہ لگا کے صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلیں چائے بھی پی لیں گے اور مجلس بھی گرم ہوگی اور بڑوں سے ہاتھ بھی دھو لیں گے۔ یہ تو حالت ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ دن بدن عقیدت کے مراکز سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مضبوط رکھیں دوستو اپنے آپ، کسی کو موقع نہیں دے کہ وہ آپ کے بڑوں کو آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ سمجھ گئے؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور کہہ دیتے کہ یہ تو
کھلا بہتان ہے. اور کیا کہہ دیتے کہ یہ کھلا، اس کے نیچے لکھے مثل ابو ایوب الانصاری. دیکھیں بعض ایسے بھی تھے، ان کو کسی نے کہا کہ جی یہ ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، بس دوسرا جملہ نہیں کہا. لولا جاؤ علیہ لکھے دلیل افک، دلیل یہ بہتان کیوں تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کیوں لے کر نہیں آئے اس بارے میں 4 گواہ؟ گواہ تو چاہیے تھے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ جب گواہ نہیں لائے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ امتنان باری تعالی. امتنان کہتے ہیں احسان کو. جرم تو اتنا بڑا تھا کہ اللہ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو توبے کی مہلت دی. پھر بھی فرمایا کیوں اگر اللہ فضل نہ کرتے تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ تو تمہیں پہنچ جاتا فیما افضتم فیہ اس جرم کی وجہ سے جس کا تم نے چرچا کیا. افضتم کا ترجمہ لکھیں، چرچا جانتے ہیں نا، بات پھیلانا. جس کا تم نے چرچا کیا اس کی وجہ سے تمہیں پہنچ جاتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. استلقونه بألسنتکم اذ یاد کرو جب تم نقل کر رہے تھے بألسنتکم اپنی زبانوں سے، وتقولون بأفواہکم اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، ما ایسی بات لیس لکم بہ علم جس کی تمہیں کوئی تحقیق نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اسے ہلکا لے رہے تھے. ان باتوں کو کیا لے رہے تھے؟ ہلکا لے رہے تھے. وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. وَلَوْلَا اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس سمعتموہ جب تم نے وہ باتیں سنی، قلتم تو تم یوں کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس بارے میں کچھ کہہ سکیں. ہمیں کیا حق ہے، بڑے لوگ ہیں. آج سب سے آسان کام پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے ان کے بارے میں جو کہنا ہے آپ کہہ دیجئے. سب سے آسان ہدف یہ مظلوم صحابی بنے ہوئے. ہر ایک نے ان کو اپنے نشانے اور ضد کے اوپر، اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے کہ غصہ اس پر آتا ہے جس نے پیر سخت رکھا. 2/3 دنیا سے کفر مٹھانے والے صحابی سے باطل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ اپنے بھی قصے، کہانیاں، من گڑت کتابیں اور یہ چیزیں دیکھ کر اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو انسان کو اتنی جرأت رکھنی چاہیے کہ اپنے وہ بڑے جن کا ہمارے بڑوں نے احترام کیا ہے، اگر کوئی ان کے بارے میں اس طرح کی کمزور بات کہے تو کہے بھائی ھذا بہتان عظیم یہ بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ لکھیں مستقبل کے لیے نصیحت. کس کے لیے؟ آئندہ کے لیے بھی اللہ نے اصلاح فرمائی کہ یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان تعودوا، ان کے بعد محذوف نکالے لا، اللہ تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین کہ آئندہ کبھی اس جیسی بات کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے، آئندہ یہ خرافات نہیں کہنا اپنی زبان سے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لکھے امتنان باری تعالی. امتنان کا لفظ ابھی گزرا، احسان کو کہتے ہیں. اللہ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں آیتوں کو. واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون لکھے زجر بر منافقین. یہ تنبیہ تو ان مخلص صحابہ کو ہوئی جو غلطی سے اس بحث کا حصہ بنے. آگے فرمائے ان الذین یحبون بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ چرچا ہو جائے الفاحشہ بے حیائی کی باتوں کا. بے حیائی کی فاحشہ کے نیچے لکھے بعد نزول البراءۃ، بعد نزول البراءت اترنے کے بعد بھی.
ایک تو ہوتا ہے نا ابھی برات نہیں آئی تھی، جب براءت اور اللہ نے وضاحت کا فرما دی کہ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ پاک دامن ہے، پاک ہے، اس کے بعد بھی جو اس طرح کی حرکتوں کو پھیلائے گا، فِالَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان کے بارے میں غلط بات کرے گا اور ان کی برات آ چکی ہے تو وہ آخرت میں بھی پکا جہنمی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ نیچے لکھے حقیقت حال کو، حقیقت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ امتنان برتائبین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا احسان کیا، فرمایا اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، رحمتہ کے بعد محذوف نکالیں، لأعجلکم بالعقوبہ، لأعجلکم اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتا تو لأعجلکم بالعقوبہ، اللہ تمہیں جلد سزا دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان رحم کرنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لکھے تنبیہ مومنین و بیان سبب تہمت، یہ تہمت کیوں لگائی، اس کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا اے ایمان والو تم اتباع مت کرو خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، ومن یتبع خطوات الشیطان جو شیطان کے نقش قدم کی اتباع کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، انجام اتباع، انجام اگر شیطان کی مان کر چلو گے تو شیطان تو حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور گناہوں کا، ولولا فضل اللہ علیکم امتنان باری تعالی، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ نہ سنوارتا یا نہ سدھارتا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، نہ سنوارتا نہ سدھارتا تم میں سے کسی ایک کو ابداً کبھی، لیکن توبے کی مہلت دی، توبے کی توفیق دی، احساس دیا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے سنوار دے، پاک کر دے، واللہ سمیع علیم اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم لکھے تنبیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ جو ایک صحابی تھے نا حضرت مصطح ابن اثاثہ، یہ رشتے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور کمزور تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا خرچہ دیتے تھے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو یہ اس میں باتوں میں آ گئے۔ تو دیکھیں یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ غلط کرنے والے پہ غصہ آتا ہے، لیکن غلط کرنے والا آپ کا اپنا ہو تو 4 گنا زیادہ غصہ آتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر دوسرے مدرسے کے ادارے کے طلبہ کوئی شرارت کرے تو ہم اسے اس درجے میں نہیں ڈانٹتے جتنا آپ لوگوں کو ڈانٹیں۔ بات سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ قرب اور بعد سے تھوڑا سا مزاج میں فرق آتا ہے نا، وہ بے تکلفی نہیں ہوتی۔ تو حضرت مصطح پر اتنے احسانات اور پھر بھی وہ اس میں استعمال ہوئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فطری غصہ آیا اور قسم کھائی کہ چونکہ میری پاک دامن بیٹی پر تہمت لگانے میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے، آئندہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتا۔ لیکن اس امت کے اتنے بڑے انسان ہیں دوستو کہ ان کی یہ بات اللہ پاک کو پسند نہیں آئی اور فوراً ان کو اللہ پاک نے تنبیہ کی، اور تنبیہ بھی کس پیارے انداز میں کی، فرمایا آپ جیسے فضل والے لوگ وہ بھی قسم کھائیں گے، آپ جیسے فضل والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الفضل، دیکھیں، ولا یأتل، اور قسم نہ کھائے،
قسم نہ کھائیں. اولو الفضل منکم، جو تم میں سے کیا ہے، فضل والے ہیں. حاشیے پر لکھیں قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں صاحب فضیلت ہے. سمجھ گئے؟ جو تم میں سے فضل والے ہیں، والسعت، اور جو وسعت والے ہیں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تو اہل فضل اور اہل وسعت قسم نہ کھائیں. کس چیز کی؟ کہ یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. یہ قسم نہ کھائیں. پھر کیا کریں؟ فرمایا ولیعفو، ولیعفو چاہیے کہ معاف کر دیں، نیچے لکھیں بالقلب. ولیصفحوا، اور درگزر کر دے، نیچے لکھیں باللسان، دل سے معاف کر دے اور زبان سے درگزر کر دے. آگے فرمایا الا تحبون، ترغیب عفو، ترغیب، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ پاک نے کہتے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا بلا بلا بلا، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری مغفرت کر دے، اور پہلے سے دگنا کر کے ان کا خرچہ شروع کر دیا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تفصیل وعید منافقین، منافقین پر جو وعید ہے اس کی تفصیل ہے. اب دوست، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پہ، الغافلات، غافلات بھولی بھالی، سادہ. عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ سادہ ہو، بھولی بھالی. جیسے ہماری گھروں کی جو خواتین ہوتی تھی پہلے، دنیا و مافیا سے ان کو نہیں واسطہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آج تو ماشاءاللہ مرد سے 10 قدم آگے وہ چل رہی. سمجھداری الگ چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت میں سمجھداری نہیں ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، لیکن تیز ترار ہونا یہ عورت کا کمال نہیں ہے. عورت کا کمال اس کی سادگی ہے، کہ اس کے اندر دنیا کے بہت زیادہ معاملات کی کھود کرید اور ہر چیز سے واقفیت. سمجھ میں آ گئی؟ تو جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی المؤمنات، ایمان والی عورتوں پہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہوا تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. صحابہ سے مشورہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے، اللہ پاک نے ان کو بڑی فراست دی تھی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ تو گھر کا معاملہ ہے نا، عورت کا تعلق گھر سے. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ گھر میں کیسے رہتی. تو جو آپ کی خادمہ تھی حضرت بریرہ، یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ عائشہ گھر میں کیا کرتی، کیسے رہتی. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ تو غافلہ ہے، یعنی سادہ ہے، کہ اکثر آٹا گوندھ دیتی ہے اور پھر بکری آ کے اس کو آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، لکھ کے وقت عذاب، وقت عذاب. آج تو مزے کر لیے، اچھا لگا کہ بڑوں کے بارے میں غلط باتیں کہہ دی، لیکن آگے کیا ہونا ہے؟ فرمائے یوما ای اذکر یوما، اس دن کو یاد کرو کہ جب گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پیر، بما کانوا یعملون بسبب ان کی کرتوتوں کے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالی پورا کر کے دے دیں گے دینہم ان کی سزا، الحق جو واجبی ہے، ان کی جو برحق سزا ہے اللہ اس کو پورا پورا کر کے دے دیں گے. یہ دنیا میں تو
جو سزا اور حد ہے یہ تھوڑی سی ہے، آخرت میں پتہ چلے گا۔ وَيَعْلَمُونَ اور یہ لوگ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، حق کو واضح کرنے والے، الحق المبین، حق کو واضح کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، لیکن قاعدہ برائے اظہار برات، اب اللہ نے قیامت تک کے لیے قاعدہ ہاتھ میں دے دیا۔ ایک واقعہ تو نہیں ہے نا، یہ تو قیامت تک ایسے لوگ اٹھیں گے جو نیک لوگوں پہ، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگائیں گے۔ فرمایا کہ خبیث عورتیں یعنی گندی عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ابھی بات جیسے گزری کہ جب انسان اس گناہ کے اندر گندا ہو جاتا ہے تو طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے پھر اسی طرح کا فرد ڈھونڈتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ سمجھ گئے؟ دوسرا قول یہ کہ یہاں اس سے مراد ہے عادات، کہ خبیث عادتیں خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث عادتیں خبیث عورتوں کے لیے، عادات مراد ہے اس کے اندر۔ تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد ہے باتیں، کہ خبیث باتیں خبیث مرد کرتے ہیں اور اسی طرح خبیث باتیں خبیث عورتیں کرتی ہیں۔ تینوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس میں بھی تینوں اقوال چلیں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، بے شک یہ لوگ بریء الذمہ ہیں، پاک ہیں، مما ان باتوں سے، یقولون جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں، جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان اہل ایمان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لیکن پہلا قانون معاشرت، اب قوانین شروع ہو گئے دوستوں۔ معاشرتی زندگی کا مطلب ہوتا ہے گھریلو خاندانی رسم و رواج، خوشی غمی، اس کا نظام۔ پہلا قانون معاشرت حکم استیزان، استیزان اجازت طلب کرنا۔ آپ کسی کے گھر جائیں تو کیسے داخل ہوں گے، اور اپنے گھر جائیں تو کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ان گھروں میں داخل مت ہونا، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ۔ اپنے گھر تو انسان جاتا ہے، چابی ہے، تالا ہے، سب کچھ ہے، دوسرے سے جتنا بھی تعلق ہو، لیکن داخل مت ہونا۔ کب؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، یہاں تک کہ وتسلموا علی اہلہا، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر دو، بغیر سلام کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد محذوف نکالے بینا لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ہم نے تمہیں بات واضح کر دی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم ان گھروں میں نہ پاؤ کسی کو، فلا تدخلوا، تو داخل مت ہونا، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جائیں، فَارْجِعُوا، تو لوٹ آؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، لکھیں استیزان کا شعبہ نمبر 2، دوسرا شعبہ، فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتاً، اگر تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جس میں رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا سامان ہو۔ اس کی آسان مثال ہے جیسے گودام وغیرہ، آج کل ہوتے ہیں نا، 2-3 دوست ایک گودام لے لیتے ہیں، یا ایک دوست کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں بھئی چلیں، آپ فیملی نہیں ہے، اس میں سامان رکھتے ہیں، تو آپ گئے تو دیکھا وہ دوست نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں کوئی فرد بھی اندر نہیں ہے، تو جا سکتے ہیں۔ فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا سامان ہے،
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، لکھے دوسرا قانون معاشرت، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اوپر نہ دیکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ پتہ چلا کہ بدنگاہی انسان کو بدکاری تک لے جائے گی، آغاز یہاں سے ہوگا۔ ذالک ازکی لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی یعنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن، لکھے بیان استتار، بیان سوال یہ کہ عورت کیا چھپائے گی، کیا احتیاط کرے گی، کیا پردہ کرے گی۔ فرمایا ولا یبدین، عورت ظاہر نہیں کرے گی زینتہن، اپنی زیبائش زیب و زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہو۔ ظاہر ہونے سے مراد یعنی مجبوراً جس کو ظاہر کرنا پڑ جائے۔ اب عورت کا پورا جسم وہ پردے کے حکم میں آتا ہے، پورا جسم، اس میں کوئی عضو نہیں ہے، لیکن دو ہاتھ اور دونوں پیر، یہ چونکہ ایک مجبوری ہے کہ کام بھی کرنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، صفائی ہے، سب چیزیں۔ اب اگر عورت کو پابند کیا جائے کہ نہیں ہر وقت تم نے جو ہے وہ دستانے پہننے، موزے پہننے ہر وقت، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے گنجائش رکھی گئی کہ اگر اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کھلے ہوئے ہوں تو وہ مقصد یہ ہے کہ نکل سکتی ہیں، جہاں آ سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کوئی زیب و زینت نہ کی گئی ہو۔ اگر ہاتھوں پر مہندی ہے یا ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں اور پیروں میں کچھ ہیں کہ ہر نگاہ اس کی طرف آ رہی ہو تو اس میں احتیاط ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو قابل مشتہات عورتیں۔ رہ جاتی ہے بات چہرے کی، ضرورت کے بقدر چہرے کے پردے کا استثناء ہے چہرے کا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتنے کے اندیشے سے چہرے کو چھپانا واجب ہے، فتنے کے اندیشے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی تفصیلی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ فتنوں کا ماحول ہے، تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ چہرے کے پردے کا اہتمام وہ بہرحال کرے، بہر صورت کرے، صرف جو محارم ہے گھر کے ان کے علاوہ باقی سب سے اہتمام کرے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوستو، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں یا اپنے دوپٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ، جسم کو چھپا کے رکھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ شوہر کے لیے تو مسئلہ نہیں، او آبائهن، یا اپنے والد، او آبائی بعولتهن، یا شوہر کے والد، شوہر کے والد سسر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹے، اپنے بیٹوں سے ظاہر سی بات ہے عورت کا پردہ نہیں ہے، او ابنائی بعولتهن، یا شوہروں کے بیٹے۔ کیا مطلب؟ اگر دوسری بیوی سے شوہر کی اولاد ہو، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے، عورت اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا عورتوں سے، یعنی عورت کے لیے دوسری عورت سے پردہ کرنا، چہرہ وغیرہ یہ چھپانا، اس کا حکم نہیں ہے۔ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اگر تو ذمہ دار، سمجھدار، دیندار ہو تو پھر مسئلہ نہیں، لیکن اگر بدمعاش قسم کی عورتیں ہوں، بعض اس طرح ہوتی ہے نا خطرناک قسم کی عورتیں،
ماحول کو خراب کرتی ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے. وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو آپ بے تکلف گھر کے اندر چھوڑیں. بعض عورتیں نا گھروں کا ماحول خراب کرتی ہیں. پہلے آپ کے گھر کی مستورات صحیح ہے, آپ کچھ دنوں سے کہیں کہ جی ہمیں بھی LCD لگا کر دیں, سمجھ جائیں کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, ترغیب دے رہا ہے پیچھے. بعض نے کہا کہ کافرہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ کافرہ عورتوں کو اپنے گھروں میں اس طرح آسانی سے آنے جانے نہ دیا جائے. لیکن اس بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ کافرہ عورتوں میں احتیاط تو ہیں لیکن ممانعت نہیں. جیسے صفائی ستھرائی والی عورتیں آتی ہیں, کچرا چننے والی, تو عموماً یہ غیر مسلم ہوتی ہیں, تو وہ آ سکتی ہے اگر صفائی کرے, کچرا وغیرہ اٹھائے, لیکن احتیاط کے ساتھ. اچھا جی, او ما ملکت ایمانہن, یا جو تمہاری باندیاں ہیں. باندیاں جب ہوتی تھی تو عورت اپنی باندی سے پردہ نہیں کرے گی. بعض نے او ما ملکت میں غلاموں کو بھی شامل کیا کہ غلام سے بھی عورت کے لیے پردہ نہیں ہے, اپنے غلام سے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے پردے کا حکم رکھا ہے کہ نہیں وہ رہے گا. باقی ائمہ اس میں ذرا نرمی کرتے ہیں کہ چونکہ اس کی حیثیت اس خادم کی ہے جو مسلسل گھر میں رہتا ہے, تو اس میں کچھ گنجائش ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ, یا وہ تابعین, تابعین کا ترجمہ لکھے طفیلی. طفیلی جانتے ہیں نا, بغیر بلائے آ جانے والے, بن بلائے مہمان. تو تابعین جو طلبگار ہوتے ہیں غیر اولی الاربہ, اور کیجئے گا دوستو, اور کسی غرض کے اندر مبتلا نہ ہو. اربہ کا ترجمہ لکھ کے غرض, کوئی غرض نہ رکھتے ہوں. من الرجال, مردوں میں سے. اچھا, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر محلے میں, علاقے میں ایک ایسے سائلین, بیکاری یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی علاقے میں رہتے بچپن سے بڑے ہو چکے ہوتے مرد ہیں, لیکن ان بیچاروں کو صرف کھانے سے اس سے لگاؤ. اب کھانے کا ٹائم ہوگا تو کسی گھر کا دروازہ مارا کہ بھئی دے دو کچھ کھانے کا. ان کو یہ نہیں ہے کہ بھئی عورت ہے یا بے حیائی ہے, بے پردگی کرنی ہے کسی پر غلط, یہ نہیں. ان بیچاروں کو صرف اپنے 3 وقت کے کھانے سے سروکار ہوتا ہے, باقی وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, ان کو بھی دروازے کی حد تک کوئی عورت کھانے پینے کی چیز دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اب الطفل الذین, یا ایسے بچے لم یظہروا علی عورات النساء, جو مطلع نہیں ہوتے علی عورات, عورات کا ترجمہ لکھے سطر کی باتیں, عورتوں کی سطر کی باتوں پر. اب ناسمجھ چھوٹے بچے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو, 8 سال 9 سال 10 سال, تو ٹھیک ہے وہ اگر پڑوس اڑوس میں آتے جاتے ہیں یا بات چیت کی ضرورت ہو تو گنجائش ہے. لیکن اگر بڑے ہو جائیں, 12 سال سے اوپر ہو جائے, تو احتیاط کرنی چاہیے. ولا یضربن بارجلہن, اور نہ مارے اپنے پیر زمین پہ. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ ظاہر ہو جائے جو زینت چھپی ہوئی ہے. اب عورت نے کوئی چیز پیر میں پہنی ہوئی ہے, جیسے ہوتا ہے نا بعض چیزیں پازیب وغیرہ, اب پتہ کیسے چلے کہ جی میں نے بھی کچھ پہنا ہوا ہے, تو اب وہ پیر ذرا زور سے مار رہے تاکہ چھن چھن کی آواز جائے, کوئی پوچھے بھئی یہ کیا ہے, او یہ تو بس یہ تو لے لیا تھا ہم نے. تو یہ بھی منع ہے تاکہ دوسرے مرد متوجہ نہ ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, دیکھیں ترغیب توبہ. اور فرمائے تم سب کے سب مل کر اللہ پاک کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, لکھے تیسرا قانون معاشرت. ایاما, حاشیے پر لکھے ایمن کی جمع ہے ایم. بے نکاح مرد و عورت کو کہتے ہیں بے نکاح. جن مرد و عورت کے نکاح نہیں ہوئے اور وہ بیچارے اس معاشرے میں چل رہے ہیں, تو خاندان کی, رشتہ داروں کی, سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کی فکر کریں. اب دیکھیں آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد یا بہن بھائیوں کے شادی کی فکر ہوتی ہے. لیکن مجھے اگر پتہ ہے کہ بھئی
فلاں رشتہ دار کے گھر میں، پڑوس کے اندر فلاں کے ہاں ایسا رشتہ ہے کہ جو بیچارے انتظار کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرتی نظام بڑوں کو حکم دیتا ہے، ذمہ دار افراد کو، کہ وہ اپنے گھروں کی مستورات کے ساتھ ساتھ ان بے نکاح مرد و عورت کے نکاح کی فکر کریں جو ان کے ماحول میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ماحول پاک رہے گا۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ آپ جس کو بولیں گے وہ کہے گا کہ جی تو آپ کی زبان پہ دے رہا ہوں، آپ کے کہنے پہ دے رہا ہوں، یہ احسان پہلے کر لے گا، اور پھر کل کو اگر اس کے ہاتھ سے کپ ٹوٹا تو پھر آپ جہاں بھی ہو، بیت الخلاء بھی ہو، آپ فون پہ پھر اس کی باتیں کڑوی کسیلی سنیں کہ جی ہم نے تو آپ کے کہنے پر کر دیا، اب اس نے ہمارے سارے کپ توڑ دیے۔ ایک کپ، اور کپ کا صرف وہ ہینڈل ٹوٹا ہوگا، سمجھ گئے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کروا دو جو تم میں سے بے نکاح ہے، سمجھ گئے؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو لائق ہیں، صالحین کا ترجمہ کیا ہے؟ جو نکاح کے لائق ہیں تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے۔ اب غلام اور باندی تو بیچارے دوسرے کے 24 گھنٹوں کے ملازم ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کے مالکین بڑے محسوس کر لیں کہ یہ بڑے ہو گئے، نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اور اب سنبھال سکیں گے اپنے بیوی بچوں کو، تو ان کی بھی نکاح کی ترتیب بنائیں۔ اچھا آگے فرمایا ان یکونوا فقراء، یہ جملہ مستقلہ ہے دوستو، خیال کریں، اس کا پیچھے غلام باندیوں سے تعلق نہیں ہے۔ ان یکونوا فقراء، اس کے نیچے لکھیں یہ آزاد کے ساتھ متعلق ہے۔ کس کے ساتھ؟ اگر وہ ہو فقراء یعنی مالی تنگ دست، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے مستغنی کر دیں گے، سمجھ گئے؟ تو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بچوں بچیوں کے نکاح کیے جائیں تو اگرچہ ہمیں اس وقت لگے کہ ان کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں، کیسے گھر چلائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے اپنے فضل سے کیا کریں گے؟ مستغنی کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ مالی تنگ دستی نکاح کے بعد ختم ہو جاتی ہے اگر اللہ پر یقین اچھا ہو۔ کتنے لوگ بیچارے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، لیکن نکاح کے بعد آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گھوم رہے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو نکاح اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کل کے نوجوان چونکہ اپنے مقصد کی باتیں یاد رکھتے ہیں نا، تو وہ ان آیات کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ بھئی اگر نکاح وقت پر کیا جائے تو اللہ اپنے فضل سے کیا کر دیتے ہیں؟ وہ ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو مقصد صرف وقتی وہ ہے، پھر جب ماں باپ کہتے ہیں یار چلو کر دیتے ہیں، تو جب کر دیا تو پہلے صرف ماں ڈانٹتی تھی اور اب بائڑی بھی ڈانٹتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعت والے جاننے والے ہیں، اللہ پاک وسعت والے جاننے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، لیکن چوتھا قانون معاشرت صبر، صبر دیکھیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کر لے الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو مستغنی کر دے اپنے فضل سے۔ کیا مطلب؟ جن کے پاس حق مہر کے اسباب بھی نہیں ہیں، مہر دینے کے، اور ضروری نان نفقہ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسوں کے لیے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ پر صبر کریں، نفلی روزے رکھیں، صحیح ماحول اختیار کریں، پاک دامن رہنے کی کوشش کریں، تا وقت ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو کچھ مال دے دے۔ والذین یبتغون الکتاب، لکھے پانچواں قانون معاشرت کتابت۔ آپ حضرات نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے غلام عبد مکاتب کا مسئلہ، پڑھا ہے نا؟ ایک ہوتا ہے غلام،
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو مولا مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو آزاد ہونا ہے، جی ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے غلامی کس کو قبول ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر آپ ایک 40 لاکھ کا انتظام کر دیں اور آپ دے دیں، آپ آزاد ہو جائیں گے، جو بھی رقم وہ بتا دیں، اور اس کے لیے آپ کو 1 سال کی 2 سال کی مہلت دے رہا ہوں، تو یہ کہلائے گا عبد مکاتب۔ یہ اب جا کے بازار محنت کرے گا، کمائے گا، جمع کرے گا، لا کے مالک کو دے گا۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا کہ ایسے مکاتب کے ساتھ اعانت کی جائے زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، تاکہ یہ اپنے پیسے جلد از جلد جمع کر کے اپنے آپ کو آزاد لوگوں کی فہرست میں لے۔ دیکھیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو مکاتب بننا چاہے تمہارے غلاموں میں سے، جو کیا بننا چاہے؟ مکاتب۔ مکاتب سمجھ گئے نا؟ جو مکاتب بننا چاہے تمہارے غلاموں میں سے فکاتبوہم، تو ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں خیر محسوس ہو جائے۔ کیا محسوس ہو جائے؟ خیر محسوس ہو جائے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دے دو ان کو اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ آتوہم، بات سمجھ گئے دوستو؟ وآتوہم، اور دے دو ان کو، نیچے لکھوایا ہے کہ عام لوگوں کو، اور عام لوگوں کو دے دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہاں استاد صاحب نے وہ قول لکھوایا ہے کہ مکاتب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ براہ راست خود زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو جب مالک نہیں ہوتا تو زکوٰۃ میں تو تملیک کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو اس کے ساتھ مدد کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوگی وہ کیا کی جائے گی؟ اس کی نیت کے ساتھ اس کے مولا کو دے دی جائے گی، یا دوسرے کسی مستحق فرد کو مالک بنا دیا جائے گا اور وہ جا کر اس کا بدلے کتابت اس کے مولا کو ادا کر دے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وآتوہم، اور دے دو ان کو، یعنی عام لوگوں کو، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، چھٹا قانون معاشرت، مجبور مت کرو اپنی باندیوں کو علی البغاء، بدکاری پر، زنا بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے۔ بعض جو غلط قسم کے، بدماش قسم کے مولا ہوتے تھے، مالکین ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی باندیوں سے کہتے تھے جاؤ ہمیں اتنا کما کر دو، تو عورت ذات کتنا کمائے گی؟ تو پھر ان سے کہتے تھے جا کے نعوذ باللہ بدکاری کر لو اور جو مال ملے وہ ہمیں لا کے دے دو، تو اللہ پاک نے اس مال کو حرام فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم مجبور مت کرو فتیاتکم، اپنی باندیوں کو، علی البغاء، کس پر؟ بدکاری پر۔ ان کے نیچے لکھے جبکہ اردنا، وہ باندیاں کیا چاہتی ہے؟ تحسناً، پاک دامن رہنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم حاصل کر لو دنیا کی زندگی کا سامان۔ تم صرف اس لیے ان سے بدکاری کراتے ہو ان غریبوں سے کہ بھئی وہ تمہیں دنیا کا سامان مل جائے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان باندیوں کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، من بعد إِكْرَاهِهِنَّ، ان کے مجبور ہونے کے بعد، کن کے؟ باندیوں کے، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ سمجھا دیا کہ اگر باندی نہیں چاہتی تھی، وہ تو پاک دامن باحیا تھی، مولا نے مجبور کر کے اس سے ایک گناہ کرایا، تو اس کی سزا اللہ پاک کس کو دیں گے؟ مولا کو دیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، امتنان باری تعالی، اور یقیناً ہم نے آپ پر اتارے آیات مبینات، آیات کا ترجمہ لکھے احکام، واضح احکامات ہم نے آپ کی طرف اتار دیے۔ وَمَثَلًا، اور عجیب خبریں، اور عجیب خبریں، من الذین، حاشیے پر لکھے مراد خبر عائشہ ہے رضی اللہ عنہ،
مثلاً پر حاشیہ لکھیں کہ مراد کیا ہے، خبر عائشہ رضی اللہ، اور وہ عجیب خبریں من الذین، من کے بعد محذوف نکالے، من جنس اخبار الذین، من جنس اخبار الذین، اور وہ خبریں جو ان خبروں کی جنس میں سے ہیں، الذین خلو من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزر چکے، جو آپ سے پہلے، حاشیے پر لکھیں جیسے خبر یوسف و خبر مریم وغیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایک عورت نے تہمت لگائی تھی، حضرت مریم پر بھی تہمت لگائی گئی ہے نا۔ تو جس طرح ان کی پاک دامنی اللہ نے واضح فرمائی، اسی طرح اس امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تہمت لگی اور اللہ نے خود آپ کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، متقین مستفیدین، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، لکھے تمثیل ہدایت، ہدایت کو اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ نور، حاشیے پر لکھیں عبارت محذوف ہے، اللہ منور اہل السماوات والارض، اللہ منور، اللہ تعالی روشن کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین والوں کو، آسمانوں اور روشن کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نور ہدایت دینے والے ہیں۔ کیا دینے والے ہیں؟ نور ہدایت دینے والے ہیں۔ اب مثال، مثل نوری ہی، اس نور ہدایت کی مثال، نور کے نیچے لکھے نور ہدایت، اس نور ہدایت کی مثال ایسی ہے، کمشکاتن، کمشکاتن، کاف کے بعد نکالے کنوری مشکاتن، کنوری مشکات کہتے ہیں تاقچے کو، کس کو؟ تاقچہ وہ چھوٹا روشن دان ہوتا ہے جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، بات سمجھ گئے؟ جیسے کہ اس تاقچے کا نور فیہا مصباح، جس میں کیا ہو؟ چراغ ہو، چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ رکھا ہوا ہو فی زجاجتن، ایک قندیل میں، شیشے میں، کس میں؟ شیشے میں۔ تو ہر چمکدار چیز کے اوپر ایک شیشہ سا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ جیسے پہلے لالٹین ہوتی تھی نا، تو بیچ میں آگ جل رہی ہے اور ارد گرد شیشہ بنا ہوا ہے، تو چراغ شیشے میں ہو، اور الزجاجۃ، اور وہ شیشہ ایسا ہے کانہا کوکب دری، جیسے ایک چمکدار موتی، در کہتے ہیں موتی کو، اور کوکب کہتے ہیں، نہیں، کوکب کہتے ہیں کس کو؟ موتی کو، اور دریون کہتے ہیں کس کو؟ چمکدار کو۔ جیسے کہ چمکدار موتی، یوقدو، اور پھر اس کو روشن کیا گیا ہو، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، من کے بعد محذوف نکالے زیتن، زیتن، زیت کہتے ہیں تیل کو، تیل، سمجھ میں آ گئی؟ جیسے اس درخت کا تیل جو کہ بابرکت درخت ہے، یعنی زیتون کا، زیتون کے درخت کے تیل سے اس چراغ کو جلایا گیا ہو، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہو اور نہ مغربی ہو، نہ مشرق کی طرف ہو اور نہ مغرب کی طرف ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ زیتون کا درخت اگر دھوپ میں ہو، دھوپ میں رہ جائے تو اس کا تیل عمدہ ہوتا ہے۔ اگر زیتون کا درخت کس میں ہو؟ دھوپ میں، تو اس کا تیل جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمدہ۔ اور یہ دھوپ میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کا رخ شمالاً یا جنوباً ہو۔ کیا ہو؟ شمالاً یا، تو اس لیے فرمایا کہ مشرقی اور مغربی والا درخت نہیں، اس لیے کہ اس کا تیل اتنا عمدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، جو نہ تو مشرقی ہو اور نہ مغربی ہو، سمجھ گئے نا؟
اس لیے کہ شمالاً و جنوباً جو زیتون کا درخت ہوتا ہے اس کا تیل عمدہ ہوتا ہے. یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل ہی چمک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ لگی ہو. تیل کو جلایا جاتا ہے تب وہ چراغ کو روشن کرتا ہے، لیکن زیتون کے تیل میں اتنی چمک ہوتی ہے جب یہ خالص ہوتا ہے کہ اگر اس کو رکھ کر دور سے دیکھا جائے تو آپ کو اس کی چمک سے ایسا لگے گا کہ ابھی یہ بھڑک اٹھے گا، جل جائے گا. تو اگرچہ اسے آگ نہ لگی ہو تب بھی ایسا لگے گا کہ ابھی یہ بھڑک جائے گا، چمک جائے گا. نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، نور کے اوپر. ویسے ہی تیل چمکدار تھا، اور جب اس کو آگ لگا کے چمکایا گیا تو چمک اس کی اور بڑھ گئی، نور علی نور ہو گیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کے ذریعے سے جس کو چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں للناس، لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے اللہ پاک کیا بیان کرتے ہیں؟ مثال. حاشیے پر لکھیں تاکہ مضامین معقولہ محسوسہ کی طرح ہو جائے، تاکہ مضامین معقولہ کس کی طرح ہو جائے؟ محسوسہ. دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو، سمجھ گئے، آپ کو سمجھا رہا ہو کہ جی روشنی ایسی ہوتی ہے، روشنی ایسی ہوتی ہے، روشنی ایسی ہوتی ہے. یہ دوسرا یہ کہ وہ کسی چیز کا نام لے، آپ کو کہہ دے کہ روشنی میں بھی یہ ٹارچ جلاؤں گا موبائل کی، دیکھو یہ کہاں تک جا رہی. وہ بات جو عقل سے سمجھائی جا رہی تھی وہ ایک محسوس چیز سے آپ کو دکھائی گئی، بات اور قریب ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ ایک مثال دی دوستو اللہ پاک نے ایک چراغ کی. تو انسان کا جو جسم ہے، پورا جسم، یہ ایک تاقچے کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تاقچہ ہے. اور انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے، یہ دل آئینہ ہے، شیشہ ہے. اور اس دل کے اندر اللہ پاک رکھتے ہیں کس کو؟ نور ہدایت کو رکھتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس کے اندر اللہ پاک نور ہدایت کو رکھتے ہیں دل کے اندر. تو جیسے ایک دیوار ہوتی ہے اس کے اندر تاقچہ ہوتا ہے، اس تاقچے میں چراغ ہوتا ہے، اس چراغ کے اندر تیل ہوتا ہے، اور اس تیل کو جب آگ لگائی جائے تو وہ چراغ چمکنے لگ جاتا ہے. اسی طرح انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر دل ہے، دل کے اندر نور ہدایت ہے. لیکن اگر اس کی تربیت ہو جائے گی انسان کی تو وہ نور ہدایت ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زیتون کے تیل سے چمکنے والا چراغ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت، فی سے پہلے نکالیں سبحو. کیا نکالیں گے؟ سبحو. اور نیچے عنوان لکھے اہل ہدایت کا بیان. اہل، فرمایا تم تسبیح پڑھا کرو ان گھروں میں، اذن اللہ، جس میں حکم دیا اللہ نے کہ ان ترفع، کہ آواز کو اونچا کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے. لکھے مستفیدین من النور کے اوصاف. مستفیدین من، اس نور سے، اس روشنی سے فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں نور ہدایت سے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ مستفیدین من النور. فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. لکھے وصف نمبر 1، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں فیہا، ان گھروں میں. گھروں سے مراد مسجدوں میں. اللہ کے گھر مسجد ہے نا. بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی. صبح بھی اور صبح شام ذکر کرنے کا حکم اسی لیے ہے
کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نور ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو وصف نمبر 1 یہ ہو گیا. رجال اللہ تلہیہم لکھے وصف نمبر 2. رجال ان سے پہلے بھی نکالے یسبحو تسبیح پڑھتے ہیں وہ لوگ لا تلہیہم کہ جنہیں غافل نہیں کر سکتی تجارت نہ تو تجارت ولا بیع اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ کس چیز سے اللہ کی یاد سے. نہ خرید اور نہ فروخت ان کو غافل کر سکتی ہیں عن ذکر اللہ کس چیز سے اللہ کی یاد سے. عن ذکر اللہ کے نیچے لکھے نمبر 3 وإقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے سے نمبر 4 وإیتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینے سے نمبر 5 یخافون یوما نمبر 6 اور وہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی یعنی آخرت کے دن سے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا لکھے انجام مستفیدین تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے دے ان کو احسن ما عملوا جنہوں نے اچھے اعمال کیے ویزیدہم من فضلہ اور اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے اور اضافہ کر دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے دے. والذین کفروا لکھے محرومین عن النور کا بیان یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے اللہ کے اس نور ہدایت سے فائدہ اٹھایا. اب اس طبقے کا بیان آ رہا ہے جو اس نور ہدایت سے محروم رہے. محرومین عن النور کا بیان دیکھیں. والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا اعمالہم ان کے اعمال کی حیثیت ایسی ہے کہ سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء لکھے مثال کفار قائلین معاد. اور کیجیے گا آیات سمجھ میں آئے گی. 2 مثالیں یہاں اللہ پاک نے کفار کی دی ہے. کتنی؟ 2 کیوں دی دوستو؟ 2 اس لیے دی کہ ایک کفار کا وہ طبقہ ہے کہ جو معاد کا قائل ہے. معاد کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے. ایک کفار کا طبقہ وہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے نا, مثال بھی الگ ہے. تو کسراب ان کے نیچے لکھے مثال کفار قائلین معاد. فرمائے ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب جیسے کہ چمکتی ریت بقیعۃ چٹیل میدان میں, ایک کھلے میدان میں دور چمکدار ریت رکھی ہوئی ہے. یحسبہ الظمآن ماء کہ پیاسے کو وہ پانی محسوس ہوتا ہے. اور یہ سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی جا رہی ہے آپ کو لگے گا کہ آگے ابھی پانی آئے گا اس میں سے گاڑی گزرے گی, پھر جب آگے جائیں گے لگے گا وہ جگہ تھوڑی اور آگے. تو پیاسے کو وہ ریت کیا لگتی ہے؟ پانی. حتیٰ اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ اور وہاں اللہ کو پا لیتا ہے. لکھے اللہ کی تقدیر کو, اللہ کی. فوفاہ حسابہ تو اللہ پاک اس کے حساب زندگی کو پورا کر کے دے دیتے جو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے پورا. واللہ سریع الحساب اللہ پاک جلد حساب لینے والے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اب یہ تو دوستو وہ کافر تھے جو آخرت کے قائل تھے لیکن ایمان نہیں لائے. ان کو لگتا تھا کہ کفر کے باوجود بھی ہمیں آخرت میں بڑا اچھا بدلہ ملے گا, لیکن جب جائیں گے تو وہ ریت ہوگی جو سراب کی طرح تھی, ختم. او کظلمات لکھے مثال کفار منکرین معاد. منکرین وہ کافر جو آخرت کا انکار کرتے ہیں صاف. او کظلمات او کے بعد اعمالہم نکالیں گے دوستوں. اور ان کافروں کی اعمال کی مثال ایسی ہے کظلمات جیسے کہ اندھیرے فی بحر اللجی گہرے سمندر میں. یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اور پھر اس کو ڈھانپ لے ایک موج کے اوپر دوسری موج. ایک بندہ سمندر میں گرا, پانی میں اندھیرا ہے, پھر اس پانی کے اوپر ایک موج آئی, اس موج کے اوپر دوسری موج آئی, اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے.
اور من فوقہ سحاب، اور اللہ کی شان اوپر سے بادل گہرے ہو گئے آسمان کے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے کا اضافہ ہے. اتنا اندھیرا کہ اذا اخرج یدہ، کہ جب یہ بندہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، اس کو دیکھ نہیں پائے گا اپنا ہاتھ. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جسے اللہ نور ہدایت نہ دے، نورن کے نیچے لکھے نور ہدایت، فما لہ من نور، تو اس کے پاس کوئی نور نہیں. الم تر ان اللہ یسبح لہ، لکھے دعوی توحید از دلیل عقلی نمبر 1. الم ترہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ یسبح لہ، کہ بے شک اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، یہاں تک کہ پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے اپنی عبادت کا طریقہ بھی اور اپنی تسبیح کا طریقہ. دیکھیں اس دنیا کی ہر مخلوق عبادت کرتی. آپ صبح فجر میں اٹھیں، پرندے بولنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جو پرندے بول رہے ہیں نا اس وقت، یہ ان کی تسبیح اور عبادت کا وقت ہوتا ہے دوستو. مغرب کے بعد آپ کو پرندے خاموش نظر آئیں گے، یہ نہیں بولتے مغرب کے، بہت کم ایسا کوئی حادثہ ہو جائے. اب ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہر چیز اللہ نے طے کر کے رکھی ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، لکھے حسر تصرف فی ذات اللہ. تصرف کہتے ہیں اختیار، اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. وإلی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دلیل عقلی نمبر 2. کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی چلاتے ہیں سحابا، بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر کر دیتے ہیں اس کو تہ بتہ. بادل چلتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، پھر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہو الودقہ، بارش کو، یخرج جو برستی ہے، من خلالہ ان بادلوں کے درمیان سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور اللہ برساتے ہیں، من السماء بادلوں سے. اللہ برساتے ہیں کس سے؟ بادلوں سے. من کے نیچے لکھے بیانیہ، کیا؟ بیانیہ. اللہ اتارتے ہیں ان بادلوں سے، جبال، جو پہاڑ بادل ہے. یہ ترجمہ لکھے، کون سے بادل ہے؟ پہاڑ بادل ہے. فیہا من برد، اس سے اللہ اولے برساتے ہیں. اولے کیا برساتے ہیں؟ اولے. دیکھیں ایک عام بادل ہے، ایک پہاڑ بادل ہے. عام بادلوں سے بارش کا پانی برستا ہے، اور کچھ بادل اللہ نے پہاڑ بادل بنائے جو جمے ہوئے بادل ہوتے ہیں. ان کو جب حکم ہوتا ہے تو پھر برف باری اور اولے برستے ہیں. بات سمجھ لیں؟ تو بعض جگہوں پہ جو برف باری ہو رہی ہے یا ہوتی ہے، وہاں پہاڑ بادل زیادہ ہے، اور جہاں پہ اولے نہیں برستے، صرف بارش برستی ہے، تو وہاں عام بادل زیادہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور ہمارے ہاں تو نہ برف باری ہے اور نہ بارش ہے، تو یہاں نارمل بادل زیادہ ہے. سمجھ گئے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے دوستو. ورنہ اگر یہاں زیادہ بارش ہو تو پھر کیا کریں گے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ پاک جسے چاہے پہنچا دے اور جس سے چاہے پھیر دے. جسے چاہے اللہ بارش یا اولے پہنچا دے، وَيَصْرِفُهُ، اور پھیر دے، عَمَّن يَشَاء، جس سے چاہے. یکاد سنا برقی، سنا سین کے ساتھ، وہ اس کے معنی چمک. برق کہتے ہیں بجلی کو. قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک یذهب بالابصار، نگاہوں کو چکلے. آپ نے دیکھا ہوگا اچانک جب بجلی چمکتی ہے نا تو انسان کیسے لرز جاتا ہے، تو لگتا ہے بینائی چلی جائے گی.
یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی تبدیل کرتے ہیں رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت کی باتیں ہیں لأولی الابصار، نگاہ والوں کے لیے. کن کے لیے؟ نگاہ والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دلیل عقلی نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کل دابہ، ہر جاندار کو، من ماء، پانی سے. مائن کے نیچے لکھے مادہ قریب، مادہ یہ انسان کے وجود کا مادہ قریب ہے. مادہ بعید کیا ہے؟ مٹی. سمجھ گئے؟ مٹی. ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، لکھے جانوروں کی اقسام. بعض جاندار وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے سانپ وغیرہ رینگتے ہیں نا پیٹ کے بل. ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض جاندار چلتے ہیں جیسے دو پیروں پر، جیسے مرغی ہے. اور ہم تو 4 پیروں والوں میں نا، انسان بھی ہے نا بھائی اس میں، جیسے انسان ہے، مرغی ہے، پرندے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4، اور وہ بعض وہ ہے جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے نا، کبوتر ہے. کبوتر تو نہیں ہے نا. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. لقد انزلنا آیات مبینات، لکھے ترغیب الی القرآن، یقیناً ہم نے اتاری یہ واضح آیتیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کرتے ہیں جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، لکھے شکوہ منافقین. منافق کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ علیہ الصلاۃ والسلام. زبان سے تو یہ کہتے تھے ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور کہتے تھے ہم نے اطاعت بھی کی. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ہی ایک طبقہ پیٹ پھیر دیتا ہے. من بعد ذالک، اس قول و قرار کے بعد، اس قول و قرار کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک طبقہ اعراض کرتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا نا مسلمان منافق میں یا منافق کا کسی اور کے ساتھ، تو سب کہتے تھے چلے جی پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس، تو سب تیار ہوتے. منافق کہتے تھے نہیں، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جائیں گے ہم لوگ. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کے پاس ہو، یعنی منافقین کے پاس، تو پھر وہ آئیں گے مذعنین، دوڑتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ انسان کو جب پتہ ہو کہ جی میں حق پر ہوں، تو پھر تو یہ دنیا کے ہر جگہ پر جاتا ہے. کہتے ہیں چلے گی حق آج صاف ہو جائے، جب حق قائم، حق خبر کریں گے. لیکن جب چور مجرم ہوتا ہے اور آپ اس سے کہیں چلے جی، کہتے ہیں نہیں تو حضرت کے آرام کا وقت، ابھی نہیں جائیں گے. بہت پھر آرام یاد آ جاتا ہے اس کو. افی قلوبہم مرض، لکھے اسباب اعراض بطور تردید. اسباب اعراض بطور، منافق کیوں ہٹتے ہیں آپ علیہ السلام کی مجلس میں آنے سے، آپ سے فیصلہ کرانے سے؟ فرمایا یا تو ان کے دلوں میں مرض ہے. کیا ہے؟ مرض ہے. نیچے لکھے کفر جازم کا. کفر جازم کہتے ہیں پکے، یا تو واقعتاً دل میں پکا کفر بیٹھا ہوا ہے. امر تابو، یا پھر شک میں پڑے ہوئے کہ کیا ہے. ام یخافون، یا انہیں خوف ہے کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان پہ ظلم کر دیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کے پاس نہ آنے کے یہ 3 اسباب ہیں. مرض ان کے نیچے لکھے
سبب نمبر 1، ارتابو سبب نمبر 2، اور یخافون سبب نمبر 3۔ بل اولئک هم الظالمون سبب اعراض، اللہ نے اصل وجہ بتا دی، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، لکھے وصف مومنین، بے شک ایمان والوں کی بات، اور قول المؤمنین کے نیچے لکھے خبر و کانا، کانا فعل ناقص ہے نا، پڑھا ہے نا افعال ناقصہ، اس کے لیے اسم اور خبر چاہیے، کبھی کبھی اس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہوتی، تو قول المؤمنین کے نیچے لکھے خبر و کانا، کانا کی خبر ہے۔ ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا، اس کے نیچے لکھے اسم کانا، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم تابع ہیں، اطاعت کی۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، لکھیں قاعدہ کلیہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے، نیچے لکھے فی الحال، فی الحال موجودہ وقت میں، ویخشى اللہ، ویخشى اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے، نیچے لکھے ماضی کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ ویتقہ، اور خوف رکھے، لکھے مستقبل کے بارے میں۔ دیکھیں کتنا حل قرآن ہے، تینوں زمانے شامل ہو گئے، اطاعت فی الحال، خشیت فی الماضی، اور تقوی فی الاستقبال۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، لکھے زجر منافقین، منافقین کو ڈانٹ پلائی گئی۔ یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، پکی قسمیں کھا کے کہتے تھے لئن امرتہم، اگر آپ نے انہیں حکم دیا نا، حضور علیہ السلام سے کہتے آپ ہمیں اشارہ تو کریں، آپ ہمیں اشارہ کریں، امرتہم، اس کے نیچے لکھے الل جہاد، اگر آپ نے ان کو حکم دیا جہاد کا، تو منافق کہتے تھے لَيَخْرُجُنَّ، کہتے تھے ہم ضرور بھی ضرور نکلیں گے، بس ہم انتظار میں کہ کب ہمیں حکم دیا جائے اور ہم نکلیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، قسمیں مت کھاؤ، طاعتم معروفہ، اس سے پہلے نکالے طاعتکم، اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اب ترجمہ لکھیں دوستو، تمہاری فرما برداری ہمیں معلوم ہے، تمہاری فرما برداری ہمیں، کہتے ہیں نا تم میں کتنا ایمان ہے مجھے پتا ہے، تمہاری فرما برداری ہمیں معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ فإن تولوا، اگر پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر دیں، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ترجمے پہ غور کریں، فإنما علیہ، ہی ضمیر کے نیچے لکھے رسول، حضور علیہ السلام کے ذمے کیا ہے؟ ما، وہ تبلیغ، حملہ، جس کی ان کو ذمہ داری دی گئی، پیغمبر کے ذمے اپنی دعوت پہنچانا ہے، وعلیکم، اور تمہارے ذمے ما، وہ اطاعت ہے، حملتم، جس کی تمہیں ذمہ داری دی گئی۔ پیغمبر کی ذمہ داری پہنچانا ہے، تمہاری ذمہ داری ماننا ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم پیغمبر کی اطاعت کر لو گے، تہتدوا، تو ہدایت پالو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمے مگر کھل کے پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لکھے بشارت برائے مخلصین و صفات خلفاء قبل الخلافہ، بشارت برائے مخلصین و صفات خلفاء قبل ایک آدمی کو خلافت کا منصب دیا جائے گا آئندہ چل کر، یا ارادہ ہے، تو اس منصب پہ آنے سے پہلے اس کو اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنی پڑے گی۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعدہ نمبر 1 کہ اللہ پاک ضرور بھی ضرور ان کو نائب بنائیں گے اس زمین میں، خلیفہ بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، وعدہ نمبر 2، اور اللہ پاک مضبوط کر دے گا لہم ان کے لیے، دینہم ان کے اس دین کو، الذی ارتضی لہم جو اللہ نے ان کے لیے چن لیا۔ خلافت بھی دیں گے، ان کے دین کو مضبوطی بھی دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، وعدہ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے من بعد خوفہم امنا، ان کے لیے خوف کو امن سے۔ جو خوف کا زمانہ ہوگا اس خوف کے بعد اللہ پاک بدلے میں کیا دے دیں گے؟ امن دے دیں گے۔ یہ 3 وعدے اللہ نے خلفاء سے کیے، لیکن کب؟ یعبدوننی، لکھے صفات خلفاء بعد از خلافت، خلیفہ بننے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا یعبدوننی، میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے انکار کیا، کفر کے نیچے لکھے خلافت خلفاء کا، خلافت خلفاء کی خلافت کا جو انکار کرے گا، بعد ذالک، بعد ذالک کے نیچے لکھے اسلامی خلافت، اسلامی خلافت میں جو خلفاء کا انکار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہ کامل فاسق ہے۔ کامل فاسق یعنی کافر۔ واقیم الصلاۃ، لکھے اصول کامیابی، اصول واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، لکھے نمبر 1۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، نمبر 2۔ واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، نمبر 3۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تخویف اخروی، ہرگز یہ کافر گمان نہ کرے، معجزین، کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، فی الارض، زمین میں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، حاشیے پر لکھے سورت کا دوسرا حصہ، سورت کا دوسرا حصہ، بس کریں۔ اچھا دوستو، ایسا ہے نا کہ چونکہ وقت کم بھی ہے اور انشاءاللہ پورا بھی کرنا ہے، آج سے تھوڑا سا وقت بڑھے گا۔ بنات بھی سن رہی ہوگی، وہ بھی اچھی طرح سن لیں۔ ایک تو کوشش سب کریں، طلبہ بھی طالبات بھی، کہ آخر تک سبق سنیں، مقصد یہی ہے۔ بیچ میں آپ جائیں گے یا جائیں گی تو پھر آدھا سبق رہ جائے گا۔ تو یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی پابندی کر لی جائے۔ ایک تو یہ کہ آج سے تھوڑا سا ٹائم بڑھے گا صبح کا، ویسے تو ہم پچھلے سالوں میں دوپہر میں بھی کبھی پڑھا لیتے تھے، تو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے آپ لوگوں کو۔ تھوڑا سا ٹائم اوپر جائے گا، 12 سے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ ہمارے استاذ ہیں مولانا احمد نعیم صاحب، اور انہوں نے تفسیر یہاں ماشاءاللہ 2 مرتبہ پوری پڑھی ہے۔ کچھ حصہ ان کو دیا گیا ہے، چونکہ وفاق کی چیکنگ میں تھے، وہ کل تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ حصہ آج سے پڑھائیں گے۔ تو ابھی وقفے کے بعد مولانا سیف اللہ صاحب ہوں گے، اور سیف اللہ صاحب کے متصلاً بعد مولانا احمر صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات نے آخر تک شرکت کرنی ہے، سبق پورا سننا ہے، اس کے بعد جائیں۔ چند دن ہے، انشاءاللہ یہ 15 پارے پورے ہو جائیں گے، دعا ہو جائے گی، پھر اگلے سال 15 پارے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بھئی طالبات بھی اس کا خاص دھیان رکھیں، اور دوبارہ عرض کروں گا کہ بات چیت، گپ شپ یا درمیان میں نیند کے تقاضے سے اپنے آپ کو کلی طور پر بچائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی آپ حضرات وقفہ کر لیں 15-20 منٹ کا، انشاءاللہ پھر مولانا سیف اللہ سے۔ السلام علیکم۔